کہ پردیس میں کوئی کام کرتا تھا اور مسلمان تھا اور اس کا شعبہ یہی کارپینٹری کا تھا، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، اور اس کی والدہ نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ پیغمبر اکرم کو تو بڑی زحمت ہوتی ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ کچھ ایسا بناؤ کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو کچھ راحت مل سکے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے یہ ممبر کو ڈیزائن کیا کہ اس طرح سے کچھ سٹیپس بنا دیے جائیں کہ جس کا عرشہ ہو کہ جس کے اوپر پیغمبر اکرم تشریف لے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر پھر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کریں۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک درخت کا سہارا لیتے تھے، اور اس درخت کو پیغمبر اکرم سپورٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عجیب بات یہ، جب بھی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بالکل ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، مگر ممبر دیکھ کر مجھے یاد آیا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی جو سعودی عرب سے کتابیں چھپتی ہیں مسجد نبوی کے حوالے سے، اس میں آپ کو یہ واقعہ ایز اٹ از مل جائے گا، اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر جا کر سرچ کرنا چاہیں تو ستون حنانہ فقط اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو یہ ڈیٹیل فراہم کر دے گا، کوئی نہ کوئی ویب سائٹ آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دے گی۔ کہ کیس یہ ہوا کہ جب پیغمبر اکرم ممبر پر جانے لگے تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے کہ ایک طرح سے ایک ممبر ہے کہ جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تو سب کے سب منتظر تھے کہ ابھی پیغمبر اکرم بلند ہوں گے اور پھر عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور پھر خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ مگر جیسے ہی پیغمبر اکرم ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو ایک رونے کی آواز سنائی دی، اور ایسی آواز کہ جس کو عربی کے اندر حنانہ کہتے ہیں، کہ اگر اونٹنی سے اس کے بچے کو دور کر دیا جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ روتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، تو ایک بڑی دردناک اور بڑی کربناک آواز ہوتی ہے کہ جو اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حنانہ۔ ویسی آواز آ رہی تھی۔ تو اب سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ رو کون رہا ہے اس موقع پر، یہ کون ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ممبر کا افتتاح ہو رہا ہے، اس کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ تو سب نے دیکھا، پیغمبر اکرم بھی متوجہ ہوئے کہ یہ آواز کسی شخص کے دہن سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس درخت سے آ رہی تھی کہ جس کا پیغمبر اکرم سپورٹ لیا کرتے تھے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بالکل اتفاقی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں، سنی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، وہابی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب اس آواز کو سنا تو پھر بجائے اس کے کہ ممبر پر بلند ہو، ظاہر ہے کہ یہ واضح تھا کہ وہ درخت اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم ہونے پر گویا مورد ملامت سمجھ رہا تھا کہ آج تک پیغمبر اکرم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر تکیہ کیا کرتے تھے، اب سے میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو وہ اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم نے اس درخت کو اس طرح سے اپنی باہوں میں لیا کہ جس طرح سے کسی عزیز اور دوست کو اپنی باہوں میں لیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم اس سے قریب ہوئے اور ایسا لگا کہ جیسے پیغمبر اکرم اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم نے اس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تیرے لیے مجدہ اور بشارت ہے، ایک گلیڈ ٹائیڈنگ ہے تیرے لیے، اور وہ یہ کہ قیامت کے بعد جنت میں پروردگار عالم تجھے لگائے گا، اور جنت کے اندر تیرا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ پروردگار اسے یہ شرف عطا کرے گا کہ آج سے لے کر آئندہ تک، قیامت تک، جو کوئی بھی تیرے درخت کے سائے میں آ کر یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرے گا اور اس کے دل میں علی کی محبت اگر ہوگی تو پروردگار عالم اسے جنت میں وہیں پر جگہ دے گا کہ جہاں پر تیرا سایہ موجود ہوگا۔ یہ آخری حصہ جو ہے یہ برادران کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حاشیہ، یہ فٹ نوٹ ضروری تھا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بالکل اتفاقی ہیں اور اس میں قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ممبر کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ نوعیت بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے شروع وہاں سے کیا کہ کوہ صفا کا ممبر ہو، اور یا پھر مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا ممبر ہوں، اور پھر مسجد نبوی سے پہلے وہ ستون کا حنانہ، وہیں پر بعد میں جب وہ درخت کٹ گیا تو وہاں پر ایک پلر تعمیر کیا گیا اور اس کا نام یہی رکھا گیا اسطوانۃ الحنانہ۔ اسطوانہ عربی زبان کے اندر پلر کو کہتے ہیں، ستون کو کہتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک انداز تھا خطبہ دینے کا۔ پھر ممبر پر بلند ہوئے پیغمبر اکرم، اور اس سے اوپر بلند ہو کر اور عرشے پر بیٹھ کر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو ممبر کا بالکل پیک آتا ہے وہ میدان غدیر میں آتا ہے۔
کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے پالان شتر کا ممبر بنایا کہ اگر کوئی اور صورت نہ بھی ہو تو علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے وقتی طور پر اس طرح سے بھی ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کے یہاں اولاد ہوئی ہے تو ایک عجیب فیچر ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام بیٹوں کے نام علی رکھے اپنے بابا کی محبت میں. ظاہر ہے کہ چوتھے امام وہ پہلے فرزند ہیں کہ جن کی ولادت ہوئی ہے امام مظلوم کے گھر میں، ان کا نام بھی علی رکھا، اور جتنے بیٹے پیدا ہوئے ان سب کے نام علی رکھے. لہٰذا آپ سنتے ہیں علی اکبر، علی اصغر، یہ تو نسبت کے اعتبار سے کہ اگر آپ ریلیٹیولی جب کمپیر کرتے ہیں تو اکبر یعنی بڑے، اصغر یعنی چھوٹے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ایک بحث ہے، وہ تاریخ کی ایک بحث ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر جو ہیں وہ چوتھے امام سے بھی عمر میں زیادہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جب علی اکبر کو علی اکبر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جناب علی اصغر کے مقابلے میں وہ بڑے تھے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھے امام سے بھی ان کی ایج زیادہ تھی. لیکن بہرحال یہ ایک ہسٹوریکل ایک ڈیبیٹ ہے. مگر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کے بعد آپ کو عام طور پر صحابہ کرام میں علی نام نظر نہیں آئے گا. کسی نے بھی اپنی اولاد کا نام عام طور پر علی نہیں رکھا with very few exceptions، بلکہ علی کیا کسی نے اپنی اولاد کا نام حسن بھی نہیں رکھا، حسین بھی نہیں رکھا، نہ ہی کسی نے اپنی اولاد کا نام جعفر رکھا، نہ کسی نے اپنی اولاد کا نام حمزہ رکھا. یہ آپ کو نام نظر نہیں آئے گا، اس کا بائیکاٹ نظر آئے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو علماء اہل سنت نے بھی اپنے اپنے بیانات کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس کے بالکل مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مظلوم انہوں نے اپنے تمام فرزندان ان سب کے نام علی رکھے. اس میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے پھر یہ تھا کہ اکبر کہہ دیا جائے، اوسط کہہ دیا جائے یا اصغر کہہ دیا جائے، لیکن سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. اور جتنی بھی بیٹیاں تھیں ان سب کے نام فاطمہ رکھے. جتنی بیٹیاں ہیں ان سب کے نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ. وہ اسی اعتبار سے جس طرح سے بیٹوں کے نام میں اکبر اور اصغر کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیٹیوں کے نام میں آپ دیکھیں گے کبریٰ کے ذریعے سے، صغریٰ کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے. امام مظلوم کی وہ بیٹی کہ جو امام کو بہت زیادہ عزیز تھی، جناب سکینہ، جناب رقیہ، یہ ان کا نک نیم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کا نک نیم ہے. جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کا ایک نام رکھتے ہیں اور پھر ایک اس کا نک نیم ہوتا ہے، پیار سے آپ اس کو کہہ دیجئے، کسی بھی نام سے پکار لیجئے. تو اسی طریقے سے امام حسین اپنی اس پیاری بیٹی کو سکینہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. سکینہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے دل کا سکون، یعنی وہ کہ جس کو دیکھ کر مجھے گویا اپنے دل کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، میرے دل کا سکون، سکون قلب اس سے نکلا. تو جس کی وجہ سے ان کا نام زیادہ سکینہ پڑ گیا. پھر ایک سے زائد نام رکھنے کا بھی رواج تھا. خود آپ مولا کے ناموں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو مشہور جملہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ سمتنی امہ حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو اسد اللہ بھی ان کا نام ہے، حیدر بھی ان کا نام ہے، علی بھی ان کا نام ہے، اور بہت سے نام ہیں جو مولا کائنات کے ہیں. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے ناموں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو محمد بھی پیغمبر کا نام ہے، احمد بھی پیغمبر اکرم کا نام ہے. خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم کا نام محمد بھی استعمال ہوا ہے اور احمد بھی استعمال ہوا ہے. وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں. اور اسی طریقے سے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں جو سورہ صف کے اندر آئی تو وہاں پر آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو پریڈکشن ہے وہ اس عنوان سے نظر آئے گی کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا. تو نام احمد بھی ہے، نام محمد بھی ہے. صرف عرض یہ کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بڑا کامن ایک ٹرینڈ تھا. آج کل بھی ہمارے یہاں بھی ایک فرد کے ناموں کو اگر آپ توڑنا چاہیں تو 2-3 تو اس کے حصے ہو سکتے ہیں. خود اگر آپ میرا نام دیکھیں تو محمد، رضا، داؤدانی، لاسٹ نیم، فرسٹ نیم، سر نیم، اس طریقے سے آپ بھی اس کو بائفرکیٹ تو کرتے ہی ہیں. تو وہاں پر بھی یہ تھا. اب اگر آپ آج بھی عربستان کے اندر جائیں تو وہاں پر 3-3، 4-4، 5-5 نام بھی ایک فرد کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے جو ہمارے معلم ہوا کرتے ہیں وہاں پر ہوا کرتے تھے سعودی عرب کے اندر حج کے موقع پر، اتفاق سے مومن بھی تھے. تو ان کا نام یہ تھا سید نبیل حسن علی اکبر. اسی طریقے سے پہلے معلم ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا حیدر حسن شیخ جمل اللیل. تو کچھ ان کے قبیلے کا حوالہ آ گیا، کہیں پر ان کا نام آ گیا، کہیں پر فیملی نام آ گیا. تو یہ عربوں کے یہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بڑا ایک ٹرینڈ تھا. مگر امام مظلوم نے یہ خاص ایک اہتمام کیا کہ اپنے سارے بیٹوں کا نام علی اور ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ،
کہ دوسرے ان ناموں کو جتنا سپریس کر کے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، مگر خاندان اہل بیت نے ان ناموں کو اتنا ہی زیادہ ہائی لائٹ کر کے اجاگر کیا کہ ذہنوں سے یہ نام مٹنے نہ پائیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے برادران عزیز کہ سال گزر گئے، امیر المومنین کے نام پر سب و شتم بھی کیا گیا، ابیوسف لینگویج بھی استعمال کی گئی، سب کچھ ہوا۔ شیخ عباس قمی نے کتنی پیاری بات ایک جگہ لکھی ہے کہ ان سب کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں، اپنوں نے علی کا نام جان کے خوف سے لینے سے احتراز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ علی کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اور اگر علی کا نام لیں تو ہماری جان خطرے میں آ جائے۔ تو اپنوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نام علی کو چھپایا، اور غیروں نے بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، عناد و نفرت کی وجہ سے علی کا نام چھپایا۔ مگر اس کے باوجود یہ معجزہ پروردگار نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج عالم کے اندر کوئی نام سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ علی ہی کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ میں منزل مصائب سے دور ہوں، مگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب چوتھے امام دربار ابن زیاد کے اندر گئے تھے تو وہاں پر اس نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور چوتھے امام نے کہا تھا میرا نام علی ہے۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ علی کو خدا نے قتل نہیں کیا کربلا کے اندر؟ آپ ذرا دیکھیے اور نوٹ کیجئے کہ کیسے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو منسوب کیا جاتا ہے خدا کی طرف کہ بھائی ہم نے کیا کیا، جو کچھ کیا ہے خدا ہی نے تو کیا ہے۔ مگر اس میں دو چیزیں تھیں، ایک وہ جاہلیت کے زمانے کے نظریات کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم بری الذمہ ہے۔ مگر وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ چوتھے امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی ایک اور میرا بھائی تھا کربلا کے میدان میں کہ جو شہید ہوا، اور اسے تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ کہا نہیں، میرے بابا کو اپنے بابا کا یہ نام اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی کے نام پر رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مگر اس کو قتل خدا ہی نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو امام سجاد نے اس موقع پر جملہ یہ کہا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دین کی جو نمائندگی ہے ان سرکمسٹانسز کے اندر کہ جہاں ایک دشمن بغض رکھنے والا تخت پر بیٹھا ہو اور اس کو مخاطب کر کے پھر دین کی حقیقتیں بیان کرنی ہو، تو امام نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ہاں روح پروردگار ہی کے حکم سے قبض کی جاتی ہے کہ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے۔ مگر اس کا وقت آخر آیا اور اس کی روح قبض ہوئی، وہ ایک پروسیس ہے، مگر مجرم اس کی وجہ سے اپنے جرم سے بری ذمہ نہیں ہوتا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ ظاہر ہے کہ ہم منزل مصائب پر جب ان واقعات کو سنتے ہیں تو اس کو تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے نہیں گزار پاتے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اچھے کام ہوتے ہیں پروردگار عالم ہی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، مگر وسیلے کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ توفیق ساری خدا کی طرف سے ہے، مگر اگر وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے تو اس کی طرف سے کسی کام کو انجام دینا یہ پروردگار عالم کی قدرت پر اعتراض نہیں ہوتا۔ قدرت پروردگار کے اظہار کے لیے جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے اس وسیلے کی معرفت ہوتی ہے جو منتہی ہوتی ہے معرفت پروردگار پر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور یہی دوسری طرف ہے کہ بے شک زندگی اگر کسی نے لی ہے تو وہ مجرم قرار پایا، مگر اب پروردگار عالم اختتام پر روح کس کے حکم سے قبض ہو رہی ہے؟ بے شک یہ پروردگار عالم ہی کے حکم سے روح قبض ہو رہی ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے مجرم بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو کرمنل ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں، اس کو کسی طرح سے ٹرائل نہیں کیا جائے گا، ٹرائی نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے اور دین اور شریعت کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ امتحان کی تو فلسفی یہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک محدود اختیار دیا جاتا ہے، جب وہ محدود اختیار دیا جائے گا تو پھر امتحان کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، ورنہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ اب آئیے برادران عزیز چوتھے امام کی زندگی کو اس خاص اینگل سے انالائز کیجئے۔ چوتھے امام کی یہ زندگی کربلا کے واقعے کے بعد بہت نمایاں ہوئی، ورنہ تو 38 ہجری سے 38 سے لے کر آپ 95 ہجری تک حساب کتاب اگر جوڑیں تو 57 سال کی زندگی ہے ہمارے چوتھے امام کی، 57 ایئرز۔ اور یہ ایک یونیک ڈیجٹ ہے، یہ ایک عدد بہت یونیک ہے، اس لیے کہ کئی اماموں کی زندگی کے اندر آپ کو سن یہی نظر آئے گا۔ جیسے چوتھے امام ہے 57 برس کی زندگی ہے، پانچویں امام ہے 57 برس کی زندگی ہے، اور کئی امام ان کی زندگیاں 57 برسوں پر محیط ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو زندگیاں ہیں وہ 57 برس کی، 57، یعنی اگر آپ پیچھے سے شروع کریں تو پیغمبر اکرم 63 برس، 63۔ امیر المومنین وہ تو ایسے نفس رسول قرار پائے کہ زندگی بھی اتنی ہی پائی جتنی پیغمبر اکرم کی زندگی۔
63 برس پیغمبر اکرم کی زندگی، 63 برس ہی مولا کائنات کی زندگی، اور پھر پیغمبر اکرم کی وہ چہیتی بیٹی 18 برس، 18 برس یعنی 14 معصومین کے اندر اگر سب سے مختصر زندگی آپ کسی کی تلاش کر پائیں گے تو بی بی کی ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ کو کوثر کہا گیا، مبارکہ کہا گیا کہ زندگی بہت مختصر ہے مگر برکت اتنی ہے کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ قلیل نہیں ہے، عدد کے اعتبار سے 18 برس مگر تاثیر کے اعتبار سے اتنا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، 18 برس عام طور پر برادران اہل سنت جو جناب سیدہ کی زندگی بیان کرتے ہیں وہ 28 برس ہے، مگر جو شیعہ علماء کہتے ہیں وہ 18 برس ہے۔ ان کے دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، یہ ہسٹوریکل ایشو زیادہ ہے، لیکن بہرحال قطع نظر اس سے بی بی کی زندگی 18 برس، پیغمبر اکرم 63 برس، امیر المومنین 63 برس، اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں جناب سیدہ 18 برس، پھر اس کے بعد امام حسن 47 برس 47، امام مظلوم اگر آپ دیکھیں تو 57 برس، پھر ایک مرتبہ 10 برس کا اور ایڈیشن کیجئے، امام مظلوم کی زندگی 57 برسوں پر محیط ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چوتھے امام وہ بھی 57 برس کے، پانچویں امام وہ بھی 57 برس کے، 57 ایئرس، تو ایک سیکوینس آپ کو نظر آتی ہے۔ چھٹے امام کی زندگی ہمارے باقی تمام ائمہ کے مقابلے میں، جس میں آپ زمانے کے امام کو ایگزیمپٹ کر دیں کہ وہ ایک اسپیشل کیس ہے، لیکن باقی تمام ائمہ کے اندر چھٹے امام کی زندگی سب سے زیادہ ہے، 65 سال 65، تو 60s کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یا پیغمبر ہیں یا مولا ہیں یا چھٹے امام۔ عدد کے اعتبار سے سب سے طولانی زندگی زمانے کے امام کی، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور کم سنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ 18 برس کی انتہائی مختصر زندگی جناب سیدہ کی۔ چوتھے امام کی زندگی جو زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ کربلا کے واقعے میں چوتھے امام 23 برس کے تھے، ایک ینگ ایج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ امامت کی ذمہ داری جس حالت میں چوتھے امام نے سنبھالی ہے ایسی کا شاید کوئی دوسری مثال خود تاریخ ائمہ کے اندر بھی، تاریخ معصومین کے اندر بھی آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ بہت ہی یونیک، ایکسٹرا آرڈنری اور بہت زیادہ مصائب کی جس کے اندر چوتھے امام نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ چوتھے امام کے نام کی جگہ ان کا لقب جو بہت مشہور ہو گیا وہ کون سا ہے؟ زین العابدین اور سید الساجدین۔ اسی طریقے سے سجاد، سجاد عربی کے اعتبار سے صیغہ مبالغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، اور اسی کا ایک نتیجہ ہے ذو السفنات، جو چوتھے امام کا ایک نام پڑ گیا۔ ذو السفنات کا مطلب ہے سفنا والا، سفنا کا مطلب یہ کہ جو اعضائے سجدہ تھے اس کے اوپر گٹے اتنے پڑ جاتے تھے کہ ان کو کٹوانا پڑتا تھا۔ جس طریقے سے بہت سارے افراد جو نماز شب کے عادی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ عبادتیں کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ان کے گھٹنوں کے اوپر، اسی طرح سے ان کی پیشانی کے اوپر۔ مگر میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو اس حد تک مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ باقاعدہ کسی کو وہ بلوائے اور ٹریٹ کروائے کہ جس کے نتیجے میں جو ابھار پیدا ہو گیا ہے اس کو کٹوانا پڑے۔ یہ چوتھے امام کی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، کئی مرتبہ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چوتھے امام کا وہ نام، وہ لقب، وہ وصف کہ زین العابدین، کہ یہ صرف عابد نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اور دوسرا جو لقب امام کا ہے وہ ہے سید الساجدین، کہ یہ صرف ساجد نہیں ہے، یہ سید الساجدین ہے، یہ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ اب آئیے وہ آیت ذرا دیکھیے کہ جو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور عبادت کرو اپنے رب کی، اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اب یقین ظاہر ہے کہ حضرت علامہ رشید ترابی کی معرکۃ الآراق تقریر جو یقین ہی کے موضوع پر ہے، اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو سرنامہ کلام میں انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ سورہ ہجر 15واں سورہ ہے اور اس کی آخری دو آیتیں 98 اور 99 کہ جس میں پروردگار عالم نے اس مضمون کو بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، یقین ظاہر ہے کہ ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر بات تھیوریٹیکل نہ رہے، وہ مشاہدے میں تبدیل ہو جائے۔
تو بہت سے ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس زندگی کے اندر زندہ رہتے ہوئے کبھی منزل یقین پر فائز نہ ہو سکیں، تو ان کے لیے منزل یقین ہے اس وقت کہ جب ان کے لیے وقت آخر آ جائے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کی ان تمام نشانیوں کو اس حد تک گریسپ کر لیتے ہیں کہ معاملہ پھر نشانی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ دیکھیں، ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ آسمان کو دیکھیے اور خدا تک پہنچ جائیے، ایک وہ منزل ہے کہ جب آپ زمین کو دیکھتے ہیں خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ یہ طریقہ کار یہ ہوا کہ مخلوق کو دیکھا اور خالق تک پہنچ گئے، مصنوع کو دیکھا اور صانع تک پہنچ گئے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیے اور دیکھیے کہ امیر المومنین نے دعائے صباح کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے۔ امیر المومنین یہ فرما دیں کہ یا من دلہ علی ذات ہی بذات ہی، اے وہ خدا کہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے، وہ کہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام مظلوم نے دعائے عرفہ کے اندر کہا تھا کہ متا غبتا، کہ پروردگار تو غائب کب تھا، یعنی وہ جو غیب الغیوب ہے، وہ جو غیب الغیوب ہے۔ لیکن اس کے لیے امام مظلوم یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار متا غبتا، تو غائب کب تھا؟ کیا کسی اور میں اتنا ظہور ہے کہ وہ تجھ پر دلیل بن سکے؟ یہ معرفت کے عجیب مراحل ہیں کہ جس سے امام حسین روشناس کرواتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، صحیفہ کاملہ کو آپ پلٹتے چلے جائیے تو آپ کو وہ منزلیں نظر آئیں گی۔ دیکھیے برادران عزیز، یاد رکھیے گا، ہماری دعائیں محدود نتیجہ معرفت ہے اور معصوم کی دعائیں درس معرفت ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات کو کتنا واضح کر پایا، مگر ایک یہ ہے کہ انسان بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ تو اٹھا ہی لیتا ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ ایک ہے وہ محدود نتیجہ معرفت کہ دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان ہاتھ اٹھا کر خالق تک پہنچ جاتا ہے، منعم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب معصومین کی آپ دعائیں دیکھیں گے تو جو انہوں نے سکھایا ہے اسے آپ نتیجہ معرفت کہیں گے یا درس معرفت کہیں گے؟ یعنی میں پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، اب یہ واپس ہمارے استاد ہی کا جملہ ہے جن کا حوالہ بھی دیا تھا منور بھائی نے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرمانے لگے کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ تم پہاڑوں کو دیکھو خدا تک پہنچو، تم آسمانوں کو دیکھو خدا تک پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بعد میں ہو، پہاڑ پہلے ہیں، تم بعد میں ہو، زمین پہلے ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، تم بعد میں ہو، سورج پہلے ہے، تم بعد میں ہو، چاند پہلے ہے۔ جب تم آئے تو یہ پہلے سے موجود تھے، تمہاری پیدائش سے پہلے یہ سب موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ مخلوق ہو کر تمہارے لیے خدا کے لیے دلیل بن سکیں گے۔ مگر یہ بتاؤ کہ وہ کیا کرے کہ جس کا اعلان ہے کہ کنت نوراً اول و نوری، یعنی پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس کا نور خلق کیا وہ محمد اور آل محمد کا نور تھا۔ تو کیا ممکن بھی ہے کہ کوئی اور ان کے لیے دلیل بن سکے؟ تو یہ ہمارا معاملہ ہوگا کہ جہاں پر مصنوع کو دیکھ کر صانع تک پہنچے، مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچے، لیکن پروردگار عالم کی وہ مخلوق کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے پروردگار نے میرا نور خلق کیا، اس کے لیے یہ سب کیسے دلیل بن سکیں گے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جو فرشتوں کے لیے ذریعہ معرفت بنیں گے، یہ تو جبریل کے استاد قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ جبریل اگر کہیں پر پھنسیں گے، میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ذاکروں کی طرح سے، ذاکر تو خیر میں خود بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس پر مجھے فخر ہے، لیکن غیر محتاط ذاکروں کی طرح سے میں فرشتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کروں بہت محتاط الفاظ کے اندر، جناب جبرائیل کیا مرتبہ، پیغمبر اکرم کہیں اخی جبرائیل، کہ جبرائیل تو میرا بھائی ہے، تو میں ان کو کبھی بھی اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتا کہ کہیں توہین کا شائبہ بھی آ جائے۔ مگر ذرا آپ غور تو کیجئے کہ جو ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو یہی ہوگا کہ اگر جبرائیل کہیں پر پھنسیں گے تو علی ہی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایسے کہ جو دنیا میں آتے ہی یقین کی منزل پر ہیں، نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے یقین کی منزل پر ہیں، تو دنیا میں آنا ان کے یقین میں اضافے کا باعث تو نہیں ہوگا، مگر وہ تو دوسروں کو دولت یقین بانٹنے والے بنیں گے، جن سے قربت کی وجہ سے
پروردگار عالم کی معرفت کے مختلف درجات طے کرنے کا شرف لوگوں کو حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار کہتا ہے سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اتنی عبادت کا، کن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ ہیں کچھ سجدہ کرنے والے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، ان سجدہ گزار افراد کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کرو اپنے رب کی، اتنی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اگر دنیا میں تمہیں وہ منزل حاصل نہ ہو پائے تو وقت آخر تک سلسلہ عبادت مسلسل رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو کبھی معصوم کے حوالے سے یہ جملہ نظر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہی یہ ہوگا کہ وہ یقین جس منزل پر تھا وہ تو تھا ہی، مگر اب بس معاملہ یہ ہوا کہ دنیا میں جو آپ کا کام تھا وہ مکمل ہو گیا، واپس آ جائیے۔ اشہد انک، زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، قد اقمت الصلاۃ، کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے ایتائے زکوٰۃ کے مرحلے کو یقیناً کما حقہ ادا کیا، امرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف کیا، نہیت عن المنکر، آپ نے منکر سے نہیں کی، عبدت اللہ، اور اتنی عبادت کی۔ یقین تو زندگی میں حاصل تھا، مگر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ یہ آنکھیں بند بھی ہو گئیں تو یقین کا مرحلہ اپنی جگہ پوری قوت کے ساتھ باقی رہا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اندازہ کیجئے کہ اس سجدہ آخر میں کہ جو حسین ابن علی کی مناجات ہے، کس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ عبدت اللہ حتی اتاک الیقین۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب چوتھے امام کی زندگی کو دیکھیے، ظاہر ہے کہ وہیں سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ چوتھے امام کے جنہوں نے امامت کی ذمہ داری شام غریبہ میں اٹھائی، میں منزل مصائب سے دور ہوں، مگر ذرا غور کیجئے کہ وہ جو آخری حصہ ہے 11ویں کی رات کا شام غریبہ کے تمام مصائب کے بعد جو چوتھے امام نے اپنی زندگی کا انتہائی اہم مرحلہ جو طے کیا ہے، اس میں یہ ہماری کتابیں تو ٹھیک ہیں، اس میں تو لکھا ہی ہوگا، لیکن برادران اہل سنت کے وہ علماء کے جنہوں نے آل محمد کی سیرت کو قلم بند کیا، لکھا، سیرت نویسی آل محمد کی، اہل بیت کی، 14 معصومین کی، انکلوڈنگ امام مہدی۔ وہ کرنے والے صرف شیعہ علماء ہی نہیں ہیں، وہ کرنے والے، وہ لکھنے والے برادران اہل سنت کے بھی بعض علماء ہیں۔ اچھا چلیے ایک اور اصطلاح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے شیعہ اثنا عشری تو سنا ہوگا، آپ نے کبھی سنی اثنا عشری سنا ہے؟ شیعہ اثنا عشری تو آپ نے سنا ہوگا، مگر کیا آپ نے سنی اثنا عشری سنا ہے؟ سنی اثنا عشری بھی ہیں وہ کہ جنہوں نے خلافت بلا فصل کو تو نہیں مانا، انہوں نے خلافت بلا فصل کو تو نہیں مانا، لہذا بہرحال وہ دوسرے گورکھ دھندے میں بھی انوالو ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ رہے، اس کے اندر بھی انوالو رہے، تو انہوں نے شیعہ بننا قبول نہیں کیا، مگر جب 12 خلفاء والی حدیث دیکھی تو اثنا عشری بننے پر مجبور ہو گئے کہ پیغمبر اکرم کہہ تو رہے ہیں کہ 12 ہوں گے 12 ہوں گے 12 ہوں گے، تو یا تو بتاؤ کہ وہ 12 کون سے ہوں گے، یا پھر وہی ہے کہ جو شیعہ بول رہے ہیں کم سے کم ان 12 کو 12 ہونے کی کیپیسٹی کے اندر تو قبول کیا جائے، تو جو 12 کو ماننے والے ہوں انہی کو کہتے ہیں اثنا عشری، اثنا عشر یعنی 12، اثنا عشری یعنی 12 کو ماننے والے۔ رسول جعفریان بہت ہی بڑے ہسٹورین یا تاریخ کی کتابوں کے ماہر ہیں اور ابھی بھی حیات ہیں ایران کے اندر، بہت اچھی انہوں نے کتاب لکھی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آشنائی بمنابع تاریخ اسلامی، منابع تاریخ اسلامی، آشنائی بمنابع تاریخ اسلامی، یعنی جو اسلامی مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان سے کچھ اورینٹیشن، اس کے حوالے سے آشنائی، اس کا ایک انٹروڈکشن، بڑی مفصل کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں تقریباً جتنی بھی عام طور پر آپ کتابیں سنتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی ان تمام کتابوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اس کے بارے میں بتایا کہ تبری کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، کامل کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، ابن کثیر کون تھا، ابن اسیر کون تھا، فلان کون تھا، فلان کون تھا، بڑی کتابوں کے بارے میں معلومات اس نے فراہم کی۔ پھر اس کے بعد وہ آئے مقاتل کے بارے میں کہ کتب جو مقاتل ہیں ان کے لکھنے والے کون کون سے تھے،
ابو مخنف کے بارے میں لکھا، لہوف کے بارے میں لکھا، ابن طاووس نے اس کو لکھا، اس کے بارے میں بیان کیا، وہ بھی ایک بہت معلوماتی پورا ایک چیپٹر ہے۔ سیرت، وہ پیغمبر اکرم کی ایکسکلوسیو سیرت کن کن علماء نے لکھی؟ ابن حشام کو ڈسکس کر رہے ہیں، ابن اسحاق کو ڈسکس کر رہے ہیں، دوسرے علماء کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہیں پر انہوں نے لکھا اور ایک پورا چیپٹر اس کے اوپر رکھا کہ بھئی یہ جو 14 معصومین کی جو سیرت یا 12 اماموں کی سیرت ہے وہ لکھنے والے کون کون سے علماء ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ایک ہیڈنگ ڈالی اور لکھا سنی اثنا عشری، کہ وہ علماء کہ جو تھے تو سنی مگر بہرحال ان 12 سے عقیدت رکھتے تھے، تو 12 سے عقیدت کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ان کی سیرت کے بارے میں قلم اٹھایا اور کتاب لکھی۔ تو پھر ان کے بعد انہوں نے ان کا تذکرہ کیا اور نام لیا۔ انہی کتابوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ چوتھے امام ہیں، یہ سجدہ، یہ سجدہ گزار، یہ سجاد، یہ ذو السفنات، یہ زین العابدین۔ غور کیجئے کہ یہ جو شام غریبہ کے مصائب ہیں، ان مصائب کے بعد یعنی وہ خیمے جل چکے، وہ تمام چیزیں جو آپ سنا کرتے ہیں، پھر وہ جو فوجیں ہیں وہ دور چلی گئی، اور یہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی میں چوتھے امام بھی ہیں۔ چوتھے امام نے یہ رات کا باقی پورا پیریڈ، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ بیمار بھی تھے، مریض بھی تھے، وہ پورا وقت چوتھے امام نے گزارا ہے ایک سجدہ شکر میں، ایک سجدہ شکر میں۔ اور ان کے الفاظ بھی وہاں پر ہیں کہ جو ورد وہ کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ حقاً حقا، لا الہ الا اللہ شکراً شکرا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میں پھر اپنے الفاظ کو ریفریز کروں۔ ایک ہے سجدہ کرنے والا، وہ ہے ساجد، سجدہ کرنے والوں کا جو گروہ ہے وہ کہلاتا ہے ساجدین، مگر جو اس شان سے شام غریبہ میں سجدہ ریز ہو جائے وہ صف ساجدین سے بالا تر ہوتا ہے، پھر وہ ساجدین میں نہیں ہوتا، وہ سید الساجدین ہوتا ہے۔ جو عبادت کرنے والے ہیں بے شک جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عابد کہلاتے ہیں، مگر جو عابد ہیں جب ان کے گروہوں کو ڈسکس کیا جائے گا تو وہ عابد گروہ میں شامل ہونے کے بعد صف عابدین میں آ جائے گا، مگر صف عابدین میں آنے والے اور ہیں، زین العابدین اور ہیں، وہ سید الساجدین ہیں، وہ زین العابدین، وہ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اس کو لکھا کہ آپ نے وہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ چوتھے امام کہ جب عبادت کر رہے تھے، اب یہ واقعہ کربلا کے بعد ہے کہ جب وہ عبادت میں مصروف تھے تو شیطان اژدہے کی صورت میں آیا اور اس نے امام کے انگوٹھے کو چبانے کی کوشش کی، اور چوتھے امام نے اس کے اوپر مطلق توجہ نہیں کی، اور جب وہ عبادت مکمل ہو گئی تو وہ جانے لگا، اور جانے لگا تو پھر ندائے ہاتف غیب سے صدا آئی۔ وہ صدا کس کی تھی؟ وہ شیطان کی کہاں سے صدا ہونے لگی؟ پروردگار عالم نے کسی فرشتے ہی کو مقرر کیا کہ یہ اعلان کر دو انت زین العابدین، کہ یقیناً تم ہو عبادت گزاروں کی زینت۔ علامہ جوادی نے بہت پیارا تبصرہ کیا کہ یہ فرشتے کو جب کبھی بھی کلمہ پڑھنا ہوا یا اس نے علی اول کا پڑھا یا علی زین العابدین کا پڑھا، یا یہاں پر کہا انت زین العابدین، اور یا احد کے میدان میں کہا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے کہ یہ صف عابدین سے بالاتر بات۔ پھر اس کے بعد آئیے آپ چوتھے امام سے خود سے پوچھیے، جب کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ کتنی عبادت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ اس عبادت ہی کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے، تو چوتھے امام نے کہا کہ ذرا وہ صحیفہ منگاؤ، وہ صحیفہ لے کر آؤ، ریفر کیا کہ ذرا وہ صحیفہ لے کر، صحیفہ یعنی ایک کتاب کہ جس کے اندر میرے جد کی عبادت کا تذکرہ ہے، یعنی مولا کائنات کی عبادت کا تذکرہ ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ لایا گیا تو وہ پھر کھول کے چوتھے امام نے اس میں سے کچھ صفحات پڑھنا شروع کیے، اور آنسو بہاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کی مجال ہے کہ عبادت کے اس درجے پر پہنچ سکے جہاں پر میرے جد فائز تھے، مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ علامہ جوادی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقعاً چوتھے امام کو حق ہے۔ اچھا، یہ لفظ چوتھے امام نے دربار یزید میں بھی استعمال کیا، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر وہ خطبہ آئے گا، تو چوتھے امام کا جو خطبہ ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کل کی مجلس کے اندر، مگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ چوتھے امام نے یہ لفظ، یعنی وہ لفظ جو چوتھے امام کے لیے استعمال ہوا ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور چوتھے امام نے بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے مولا کائنات کے لیے۔
کہ فرشتہ جسے کہے زین العابدین وہ سید سجاد ہیں، سید سجاد جس کو کہیں زین العابدین وہ مولا کائنات ہیں۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز، اور یقین جانیے برادران عزیز کہ حق یہی ہے کہ چوتھے امام یہ کہیں کہ کسی کی مجال ہے کہ کوئی اس مرتبہ عبادت تک پہنچ سکے جو میرے مولا، میرے جد کہہ رہے ہیں، میرے جد اور میرے مولا ان کا مرتبہ عبادت ہے، وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اور حق یہی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو سند پیغمبر نے دی تھی مولا کائنات کو، کہ جب جا رہے تھے خندق کے میدان میں تو کیا کہا تھا، اور پھر اس کے بعد جب لوٹ رہے تھے تب کیا کہا تھا، جب ضربت لگی ہے، جب ضربت امیر المومنین نے لگائی ہے تو اس موقع پر کیا جملہ تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ایک ضربت جو علی نے آج لگائی ہے یہ خندق والے دن، ثقلین جنوں انس کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس ایک عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پوری زندگی میں جو علی نے عبادت کی ہے تو کون ہے کہ جو اس کے برابر آ سکے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یہاں پر اب ہمارے لیے ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ عبادت کے مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے۔ عبادت ایک ٹریڈیشنل کنونشنل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عزاداری بھی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں، مگر جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اسی میں محدود نہیں ہے، ورنہ ضربت علی کو افضل من عبادت الثقلین کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ہے تو ضربت، تو اس موقع پر تو سجدہ نہیں کیا، اس موقع پر تو عزاداری بھی نہیں ہو رہی، اس موقع پر تو روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا، تو موقع آنے پر اگر صحیح معنی میں ضربت لگائی جائے تو وہ ضربت بھی عبادت ہوتی ہے۔ غور فرمائیے، یعنی کتنی وسعت دی ہے اسلام نے، کہ ایک آیت کو بھی دیکھی اور واپس سے اس کو ذرا اسٹڈی کیجئے گا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، کم من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَعْبُدْ، اتنی عبادت کرو ربک، اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ تمہارے لیے یقین کی منزل حاصل ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، کوئی اس دنیا میں ہم جیسا عام خاطی انسان، اس لیے کہ بعض صوفیہ کو یہ دھوکہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد عبادت سے ہم فارغ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین حاصل ہو چکا ہے۔ یہ عجیب یقین ہے کہ جو ان کو حاصل ہوا ہے، زندگی بھر محمد مصطفیٰ سجدہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، امیر المومنین کرتے رہے، یہ کون سا یقین ہے کہ جو ان بزرگ ہستیوں سے بھی زیادہ ان کو حاصل ہو گیا، کہ انہوں نے کہا کہ خدا ہم میں حلول کر گیا، معاذ اللہ۔ وہ لامحدود، تم محدود، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہارے اندر خدا حلول کر جائے؟ پروردگار عالم اگر کسی چیز کے اندر حلول کر جائے تو پھر وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی لامحدودیت کے خلاف ہے، وہ کوئی مادہ تھوڑی ہے کہ اس کو آپ کسی چیز کے اندر، جیسے گلاس کے اندر آپ نے پانی ڈال دیا اور کہا کہ وہ اس کے اندر حلول کر گیا، نان سینس ہے۔ اور پھر عربی سے بھی ناواقفیت ہے۔ حتیٰ کا جو لفظ ہے وہ استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ عربی زبان کے لیے، عربی زبان کے اندر تک، اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک الہ اور ایک حتیٰ۔ الہ کا مطلب بھی ہے تک، اور حتیٰ کا مطلب بھی ہے تک۔ یعنی یہ تو بالکل، اگر آپ نحو کی ابتدائی کتابیں دیکھیں گے نا، کہ جہاں پر پریپوزیشنز عربی کے حساب سے ڈسکس کی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، حروف جارہ ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات آئی کہ الہ اور حتیٰ یہ دونوں کے دونوں تک کا مطلب دیتے ہیں، مگر تک سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے سرت من البصرہ الی الکوفہ، کہ میں نے سیر کی، میں چلا، میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک۔ جب الہ کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا تک، تو اس میں ہو سکتا ہے کوفہ شامل نہ ہو۔ الہ کوفہ یعنی تک، فل سٹاپ لگ گیا، پاسبل ہے کہ کوفہ کے اندر داخل نہ ہوا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اکل تو سمک حتی الراس، حتی آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مچھلی کھا گیا، اکل تو میں کھا گیا، یہ عقل وہ عقل نہیں ہے، کھانے والا عقل ہے۔ اکل تو سمک، سمک یعنی مچھلی، حتی الراس، یہاں تک کہ میں اس کا سر بھی کھا گیا۔ یہاں پر جب حتی کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں نے سر چھوڑ دیا، وہاں تک کھایا اور اس کے آگے نہیں کھایا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ حتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی میں کھاتا رہا، تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوگی امیر شام کی طرح سے کسی کو، تو وہ اتنا کھا گیا۔ اکل تو سمک حتی الراس، یہاں پر جو کہا گیا حتی یاتیک الیقین، یعنی اگر کوئی اسے سوء استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ عربی سے ناواقف ہے۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین آنے تک، الہ والا نہیں، حتیٰ
یعنی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو یقین آ بھی چکا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ عبادت جاری رہے، اسے عبادت پر فل اسٹاپ نہیں لگانا، ورنہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آل محمد اس دنیا میں آنے کے بعد یقین حاصل نہیں کرتے، یقین لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور انہوں نے ہی صحیح معنوں میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دیکھو حامل یقین ہونے کے بعد بھی عبادت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونے پاتی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اب آپ نے برادران عزیز غور فرمایا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، یہ مولا کائنات کی ہے، اور ذرا اندازہ کیجئے گا کہ مولا اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، تم دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا۔ اچھا، اس جملے کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، لا ترا بھی اور لا یورا بھی۔ جاہل کو دیکھا جائے گا اس عالم میں، لا تر الجاہل، تم دیکھو گے جاہل کو اس عالم میں، الا مفرطا او مفرطا، یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا، وہ بیلنس نہیں ہوگا، اس کے اندر بیلنس کا فقدان ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ میں ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، ادھر دس ایکسٹریم اور دیٹ ایکسٹریم، یا وہ ادھر چلا جائے گا یا ادھر چلا جائے گا، درمیان میں نہیں رہتا۔ دیکھیے برادران عزیز، ہوتا ہی ہے، ایک انسان ہے، اس کا ذوق ہے، اس کا ایک شوق ہے، اب وہ اپنے ذوق کے مطابق دین کی جس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے ذوق اور میرے شوق کو سوٹ کرتی ہے، تو وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس یہی میں لے لوں۔ اگر یہ صرف بگننگ ہے تو بہت اچھا ہے، there is no harm in it۔ اگر یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے تو پروردگار عالم نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اٹریکشن تو رکھی ہے کہ جو اس کے ذوق کے مطابق ہے، اس کے شوق کے مطابق، in accordance with his taste۔ مگر کیا یہی اس کو لینا ہے؟ میں اور آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صاحبان علم تشریف فرمائے، ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کھانا آپ کو کھانا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کو گوشت بہت پسند، اٹ کین بی اے گڈ اسٹارٹ، صحیح ہے، آپ گوشت سے شروع کر لیجئے۔ مگر آج بھی گوشت کھائیں گے، کل بھی گوشت کھائیں گے، پرسوں بھی گوشت کھائیں گے، ترسوں بھی گوشت کھائیں گے، تو آپ گوشت تو کھائیں گے، مگر کیا یہ بیلنس ڈائٹ ہے؟ یہ بیلنس ڈائٹ تو نہیں ہوئی، یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے مگر بیلنس ڈائٹ تو نہیں ہے بھائی، ایسا تو نہیں۔ تو اب کرنا کیا تھا کہ بھائی کچھ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے، اس سے آپ نے شروع کر لیا، there is no problem، مگر آپ اس کو بیلنس تو کریں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے جاہل کو، یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا۔ اب آپ نے اس کو بٹھایا اور بلایا اور بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو صرف گوشت نہ کرو، کبھی کبھی ویجیٹیبل بھی کھایا کرو۔ اچھا، اب آپ نے اس کو لیکچر دیا کہ ویجیٹیبل کے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کیا سمجھا رہے تھے کہ ویجیٹیبل کے یہ فائدے ہوتے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے گوشت مت کھانا۔ اب اس کے دل میں ویجیٹیبل کے لیے اتنی محبت ڈیولپ ہو گئی کہ اس نے کہا کہ بالکل ڈاکٹر صاحب، کل سے انشاءاللہ ہم سبزیاں ہی کھائیں گے۔ تو ہر بھی وارث ہو گئے، گھاس خور، سلاد کھا رہے ہیں، گوشت کا نہیں، گوشت نہیں، بہت کھا چکے پہلے کھایا تھا، لیکن ابھی یہ تھوڑی کہا ہے کہ زندہ رہو اور گوشت مت کھاؤ۔ لیکن اب وہ چلے گئے اس طرف۔ پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑی کہ پھر ان کو سمجھائیں اور کہیں کہ بندہ خدا، دالوں کا نمبر کب آئے گا؟ تو تم سبزیاں ہی کھاتے ہو، دال تو کھاتے ہی نہیں ہو۔ اب آپ نے اس کو دال کے اوپر لیکچر دیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، اب کل سے ہم صرف اور صرف دال کھائیں گے۔ کیا آپ اس کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نہ گوشت کھاؤ نہ سبزیاں کھاؤ؟ نہیں، آپ اس کو یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، آپ اس کو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ گوشت بھی کھاؤ، سبزیاں بھی کھاؤ، دال بھی کھاؤ۔ وہ تمہارے ٹیسٹ کے حساب سے تم نے ایک چیز کو سٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز گڈ، مگر تم نے اپنے آپ کو اسی پر کنفائن کر لیا، دیٹ واز رانگ۔ ایک بیلنس لے کر آؤ۔ اچھا، عدل اسی کا نام ہے، عدل اسی کا نام ہے۔ آپ دیکھیے شہید آیت اللہ مرتضی مطہری علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک بہت پیاری مثال دی، ان کی کتاب انسان کامل، انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، پرفیکٹ مین کے نام سے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، مثال بھی انہی کی ہے۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے ایک دیندار شخص کے، ایک تو وہ ہے نا جو دیندار نہیں ہے، جو ابھی دین کے لوپ میں آیا ہی نہیں ہے،
اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی کہ جو دیندار ہے. اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ دین پر عمل نہیں کرتا، وہ دین پر عمل کرتا ہے مگر کارٹون کی طرح، کیریکیچر کی طرح. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ جو دین پر عمل کرتا ہے نا وہ کارٹون بنتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا کارٹون میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیلنس ہوتا ہے. کارٹون کب کہلاتا ہے؟ اگر وہ نارمل شیپ میں ہوتا تو کارٹون ہوتا. کارٹون کو دیکھ کر تو آپ کو ہنسی آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کارٹون ہے. اس میں کارٹون والی کیا بات ہے؟ تو کارٹون والی بات یہ ہے کہ اس کا ایک کان بہت لمبا ہوگا، ایک کان بہت چھوٹا ہوگا. اس کی ناک جو ہے وہ اس کے پروپورشن کے حساب سے جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت لمبی ہوگی. اس کا پیٹ آپ نے بہت موٹا بنا دیا، ٹانگیں چھوٹی چھوٹی بنا دی. تو اب آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو ہنسی آئے گی. اس میں کیا چیز تھی کہ جو کم تھی؟ پیر ہے تو صحیح، کان ہے تو صحیح، چہرہ ہے تو صحیح، پیٹ ہے تو صحیح ہے، مگر جو چیز مسنگ ہے وہ بیلنس ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں آؤٹ آف پروپورشن ہو گئی ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. آغا مطہری کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے. دین کا بھی ہم نے یہ حشر کر دیا ہے کہ جتنا لینا چاہیے تھا اس کی جگہ اپنی مرضی سے جو جتنا اچھا لگتا ہے وہ لے لیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم دین کے نام پر اپنے آپ کو کارٹون بنا لیتے ہیں. ایک بیلنس نہیں ہے. یعنی ایشو یہ نہیں ہے. یہ میں اپنے ایک اور بہت بڑے محسن مولانا صادق حسن صاحب، ان کو میں ریکال کر رہا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے اپنے درس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے پھر وہ بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے. کیا آپ مجھ سے توقع کر سکتے ہیں کہ میں نماز کے خلاف تقریر کروں گا؟ کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کبھی کیجئے گا بھی مت. کبھی بھی میں نہیں کر سکتا. مگر ایشو کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو چلا گیا خانقاہ کے اندر، وہ کہتا ہے بس نماز 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 نماز. اب وہ وہاں سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو بیوی بچوں کے لیے روزی کون کمائے گا بھائی؟ کیا وہ عبادت میں شامل نہیں ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا یہ کہ جو امیر المومنین نے کہا تھا کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، یا تم جاہل کو دیکھو گے وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے یا دیکھو گے وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. وہ بیلنس ہی تو نہیں رکھتا. یا وہ ایسا دنیا دار بنے گا کہ کاروبار کرتے کرتے نماز کو بھول جائے گا، اور یا وہ ایسا نماز گزار بنے گا کہ کون سا کاروبار، کیسا کاروبار. وہ توکل کے نام پر جو اپنی سوشل رسپانسبلٹیز ہے ان کے اوپر کمپرومائز کر دے گا. اگر آپ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں یہ سب کارٹون ہے. یہ سب کارٹون ہے. پروردگار عالم کیا ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ نماز ہی پڑھتا رہے؟ رانگ. اسی لیے 5 نمازیں رکھی کہ یہ واجب ہے. باقی جتنا تم میں حوصلہ، جتنے تمہارے وقت کے اندر گنجائش، یہ کرو. اچھا اس کے بعد کاروبار پر آؤ، نوکری کرو، روزی کماؤ. الکاسب حبیب اللہ. اگر کوئی حلال سے اپنی روزی کو حاصل کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. تم نے کیسے مان لیا کہ وہ عبادت نہیں کر رہا؟ وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اب جب وہ آیا ہے کاروبار کے اوپر تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. سورہ نور 24واں سورہ. ہاں ایسے مرد بنو کہ جن کا خرید و فروخت اور جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. غور فرمایا آپ نے؟ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ کاروبار نہیں کرو، خدا کہہ رہا ہے کاروبار کرو، مگر ایسے بنو کہ جو تمہیں خرید و فروخت کرنی ہے، جو تمہیں کاروبار کرنا ہے، یہ تمہیں یاد پروردگار سے غافل کرنے والا نہ بن جائے. آپ نے غور کیا؟ یہ ہے ایک بیلنس. اب آئیے ہمارا جو کیس ہے خاص طور پر نماز اور عزاداری. کس چیز کو ہم نے کس کے ساتھ ٹکرایا؟ کس چیز کو ہم نے کس کے ساتھ ٹکرایا؟ وہ حسین ابن علی کہ جن کی عزاداری کو سب سے زیادہ کس نے پروموٹ کیا ہے؟ چوتھے امام نے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کتنا بیلنس ہے سید سجاد کی زندگی کے اندر. نام کی جگہ پر ہم کہتے ہیں سجاد، ہم نام کی جگہ پر کہتے ہیں زین العابدین، نام کی جگہ پر ہم کہتے ہیں سید الساجدین. ان سے بڑا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ آپ اور ہم کیا عزاداری کریں گے جو سید سجاد نے عزاداری کی؟ آپ اور ہم کیا نمازیں پڑھیں گے کہ جو سید سجاد نے نماز پڑھی ہے؟ اور کیسے کیسے موقعوں پر نماز پڑھ کے دکھائی.
اور کیسے ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کیا ہے، کس طریقے سے؟ کیا اس کے بعد آپ انصاف سے مجھے بتائیے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، کسی اور کے پاس یہ ایشوز ہوں تو ہوں، مگر آل محمد کے ماننے والوں کے پاس یہ ایشوز یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ایک بیلنس کے ساتھ چلیے۔ جس امام کی شہادت کی مجلس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں تھا۔ اس نے کس طریقے سے ریکنسائل کیا ہے؟ اس نے اس انداز سے ریکنسائل کیا ہے، اور بالکل نیچرلی، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی کاسمیٹک نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے زحمت ہوگی، مگر سید سجاد جو کچھ کر رہے تھے بالکل انسٹنکٹیو تھا، بالکل نیچرل تھا، بالکل طبیعی تھا، بالکل فطری تھا۔ سید سجاد نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اندازہ کرو کہ اگر میرے سامنے کبھی وضو کے لیے پانی بھی آ جاتا ہے تو میں کس کو یاد کرتا ہوں؟ پانی وضو کے لیے ہے، مگر پانی کو دیکھ کر میں یاد کرتا ہوں اپنے بابا کی پیاس کو۔ اب اندازہ کیا، یعنی آج ہم تابوت برآمد ہوگا، ہمارے محترم بھائی صفدر صاحب نوحہ پڑھیں گے، ہم ماتم کریں گے مل کر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو زندگی بھر سب کا ماتم کرتا رہا، آج اس کا ماتم کرنا ہے۔ سید سجاد ہمیشہ مصائب میں مرکزی حوالہ ہوتے ہیں، مگر شہادت کے عنوان سے یہ مجلس سے ان کی شہادت کی ہے، ان کے مصائب کی ہیں، کہ جو زندگی بھر سب کے مصائب کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا۔ 35 برس کم نہیں ہوتے برادران عزیز، یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد اسی طرح سے گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پانی آیا وضو کے لیے، آنسو آنکھوں میں ہیں۔ قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانن، میرے بابا حسین پیاسے قتل کر دیے گئے۔ کھانا لایا گیا افطار کے موقع پر، روزہ ہے، روزہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ مولا یہ کھانا دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہا کہ یہ تو چند گھنٹوں کی بھوک تھی کہ جس کے بعد کھانا آ گیا۔ قتل ابو عبداللہ الحسین جائعا، میرے بابا حسین بھوکے قتل کر دیے گئے۔ اندازہ کریں آپ، نماز کے موقع پر حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، نماز کو چھوڑا نہیں جا رہا، نماز کے موقع پر حسین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں، روزے کو چھوڑا نہیں جا رہا، افطار کے موقع پر حسین مظلوم کی بھوک کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں برادران عزیز، اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے نا فرزند رسول آپ اسی طریقے سے گھر میں بیٹھے رہے نا تو آپ کا دل لگے گا نہیں، آپ کسی جگہ پر چاہیے، باہر نکلیں، یہ عام طور پہ مشورہ دیا جاتا ہے نا، آپ باہر نکلیں تاکہ آپ کا دل لگے۔ سید سجاد پوچھتے ہیں کہاں جاؤں؟ کہا فرزند رسول بازار کا ایک چکر لگا لیجئے، آپ کا دل لگ جائے گا۔ سید سجاد نے بازار کا لفظ سنا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کی گریہ میں اور اضافہ ہو گیا اور تیزی کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں نہیں بھائی تیرا قصور نہیں ہے، قصور تیرا نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ تو نے تو بازار کہا اور میری نگاہوں کے سامنے شام کا بازار آ گئے، میں کیسے اپنے آنسوؤں کو روکوں؟ اور یقین جانیے عزیزان آج تو بہت گریہ کرنا ہے نا، آج تو بہت آنسو بہانے، تابوت برآمد ہونے والا ہے چوتھے امام۔ پھر اس کے بعد جب چوتھے امام بازار اگر اس کے کہنے پر چلے بھی جاتے ہیں تو بازار والوں کے لیے ایک مشکل ہے۔ اب چوتھے امام کو دور سے آتا ہوا دیکھا اور اس کے بعد جو بازار کے اندر مختلف دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً متوجہ کرتے ہیں اے قصابوں توجہ کرو سید سجاد آ رہے ہیں، اور قصابوں دور سے دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے اگر یہ کٹا ہوا جانور نظر آ گیا تو سید سجاد ایک سوال کریں گے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ فوراً کٹے ہوئے جانور کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، اور واقعی اگر کسی سے کچھ چوک ہو جائے اور سید سجاد کو نظر آ جائے کہ یہ جانور کٹا ہوا ہے تو ایک سوال کرتے ہیں اے قصاب مجھے صرف اتنا بتا دے اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا؟ کہیں پیاسا تو ذبح نہیں کر دیا؟ اب وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، قصاب ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں دل نرم نہیں ہوتا، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فرزند رسول میں تو آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، کیا ممکن ہے کہ میں جانور کو پانی پلائے بغیر ذبح کر دوں؟ آقا میں نے پانی پلایا تھا جب جانور نے اپنی مرضی سے اپنا منہ ہٹا لیا پھر اس کے بعد ذبح کیا۔ سید سجاد اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کو تو دعائیں دیتے ہیں، مگر اب اس کے بعد سید سجاد اپنا رخ کہاں پر کرتے ہیں؟ کربلا کی طرف، اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہاں مدینے کے قصائی تک جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، جانور بھی پانی پلا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ آئے میرا مظلوم بابا کہ جس کی پشت گردن پر جب ظالم کا خنجر چل رہا تھا میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، 3 دن سے اسے پانی نہیں ملا تھا،
یہ سید سجاد کی عجیب فریاد ہے. مختلف حوالوں سے سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو رہے ہیں 35 برس تک، جب تک چوتھے امام اس دنیا میں رہیں. یہاں تک کہ کوئی کہتا ہے کہ فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے. اور سید سجاد کہتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا. قرآن کی گواہی ہے کہ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے تہہ تیگ کر دیے گئے، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ اور اب وہ شخص دلاسا دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہے کہ مگر فرزند رسول یعقوب کے گھر میں یہ پہلا واقعہ ہوگا، یعقوب کے گھر کا کوئی نیا واقعہ ہوگا، مگر مولا آپ کے گھر کا یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. اب سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا ہے نا تو دل پر گویا کسی نے خنجر چلا دیا. سید سجاد کہتے ہیں کہ تو نے پھر انصاف نہیں کیا. یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں، انہیں بے مخنہ چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھو. عزیزوں آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز و خاران محترم، یہ عجیب منزل ہے مصائب کی. مگر اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زہر دغا سے ہمارے امام کو شہید تو کر دیا گیا، مگر یہ پہلا جنازہ ہے، یہ پہلا جنازہ ہے سید سجاد کا کہ جو انتہائی احترام کے ساتھ اٹھا ہے. آل محمد کے گھرانے میں اس سے پہلے کوئی جنازہ احترام کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا. یعنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد میں پیغمبر اکرم سے لے کر حسین مظلوم تک کسی کا جنازہ اتنے احترام سے نہیں اٹھایا گیا. پیغمبر اکرم کا جنازہ آپ جانتے ہیں نا، 1 لاکھ صحابہ کرام کا وہ رسول، مگر جنازے کے اندر کتنے افراد شریک ہیں؟ چند افراد شریک ہیں. اور امیر المومنین انتہائی مظلومیت کے ساتھ پیغمبر اکرم کو دفن کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ کا جو جنازہ تھا، بی بی کی وصیت تھی نا، اے ابو الحسن جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا انہیں خبر بھی نہ ہونے دینا، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا اور مجھے دفن کر دینا. چند مخلص دوستوں کے ساتھ مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں بی بی کو دفن کر دیا. یہی ہوا ہے نا. امیر المومنین خوارج کے خوف سے کہ کہیں وہ جنازے کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، حسن اور حسین چند دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور کوفہ سے نجف لے جا کر دفن کر دیتے ہیں. یہی ہوا ہے نا. اور اس کے بعد وہ حسن مجتبیٰ کا جب جنازہ اٹھا ہے تو تیروں سے حملہ کر دیا گیا. نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن کرنے کا بھی حق نہیں ملا. مگر عزیزوں اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ غور کیجئے گا کہ چند ساتھیوں کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ پیغمبر اکرم کا جنازہ علی نے اٹھا لیا. رات کی تاریکی میں صحیح مگر سیدہ کا جنازہ اٹھ گیا. مولا کائنات کا جنازہ چند دوستوں کے ساتھ حسن مجتبیٰ اور حسین لے کر نجف میں دفنا کر آ گئے. حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیروں کی چھاؤں میں صحیح مگر اٹھ گیا. یہ سارے جنازے اٹھ گئے مگر وہ کربلا میں حسین کا جنازہ وہ تو اٹھ ہی نہ سکا، وہ تو بلند ہی نہ ہو سکا. اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سید سجاد کے دل پر اس کا کتنا بوجھ ہے. لہذا جب 11 محرم کو سید سجاد رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر جناب زینب نے یہی دیکھا تھا نا، اے بیٹا سید سجاد یہ تیری کیا حالت اور کیفیت ہے. اور سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ ایک مٹھی خاک بھی اس پر نہ ڈال سکے، اس کے ہاتھوں کو ہتکڑیوں سے باندھ دیا گیا. اور اس وقت جناب زینب نے دلاسا دیا تھا اے بیٹا سید سجاد مگر ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب یہاں پر روزے تعمیر ہوں گے، لوگ دور دور سے آ رہے ہوں گے زیارت کے لیے، ان کے دل میں تمنا یہ ہوگی کہ ہمیں اس غریب کا روزہ دیکھنا ہے اور یہ جملہ کہنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بیٹا یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. مگر عزیزوں اب اگر سید سجاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور اتنے لوگ موجود ہیں جنازے میں تو کوئی مجھے بتائے کہ کیا بنی ہاشم کے اندر اتنی عورتیں ہیں، کیا بنی ہاشم کے اندر اتنے بچے ہیں، کیا بنی ہاشم کے اندر اتنے لوگ ہیں؟ اتنے لوگ تو نہیں، یہ ہزاروں کا مجمع کہاں سے آ گیا؟ عزیزوں یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی کفالت چوتھے امام کیا کرتے تھے.
جن بیواؤں کے گھروں پر سید سجاد راشن پہنچایا کرتے تھے، ان بچوں کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہمارے گھر پر آیا کرتا ہے، مگر آج جب چوتھے امام اس دنیا سے گئے اور رات کو وہ روٹی والا نہیں آیا، وہ گٹھڑی والا نہیں آیا، تو انہیں پتا چلا کہ آج ہم لاوارث ہو گئے، آج ہمارا والی اس دنیا سے اٹھ گیا۔ مگر عزیزوں کو سید سجاد سے پوچھو مولا کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہم امام کے شعور میں فرق نہیں کرتے، اس دنیا سے اگر امام چلا بھی جائے تو بھی اس کا شعور باقی رہتا ہے۔ اے مولا سید سجاد آپ مطمئن ہیں؟ اتنے ہزاروں کے مجمع کی وجہ سے، اتنے احترام سے آپ کا جنازہ اٹھا تو سید سجاد بیان کریں گے، ارے میں کہاں سے مطمئن ہو سکتا ہوں کہ جس نے اپنے بابا کا جنازہ گرم ریتی پر دیکھا ہو وہ کہاں سے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اے بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں، میرے جنازے میں اتنے لوگ موجود ہیں مگر میں آپ کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دے سکا، میں آپ کے جنازے کو دفنا بھی نہ سکا۔